تو دیکھو جگہ کا انتخاب بھی کتنا خوبصورت تھا. اللہ رب العزت نے دنیا کو کے وسط میں آپ کو پیدا فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس سے پہلے یہاں پر پانی تھا. اس پانی کے اوپر ایک بلبلہ پیدا ہوا اور اس بلبلے کو اللہ نے پھیلا کے زمین بنا دیا. وہ اول عالم، وہ جگہ تھی اول عالم، عالم میں سب سے پہلے بننے والی. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں آج بیت اللہ بنا ہوا ہے. تو اول عالم، وسط عالم، مرکز عالم، اللہ نے اس مرکز میں نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا مکہ مکرمہ میں. تو پیدائش کے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا وہ بھی سب سے بہترین. اس جگہ کو کیوں منتخب کیا؟ آپ لوگ جانتے ہیں تالاب کے درمیان میں اگر کنکر پھینکا جائے نا تو جو لہریں وہاں سے پھیلتی ہیں وہ چاروں طرف کنارے تک پھیلتی چلی جاتی ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا. یہ جگہ اول عالم ہے، مرکز عالم ہے، وسط عالم ہے. یہاں سے ایمان کی کرنیں پھوٹیں گی اور یہ پوری دنیا کے اندر برابر پھیلتی چلی جائیں گی. پھر قبیلے کا انتخاب دیکھو، سب سے بہترین قبیلہ. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے. بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل. ایک قبیلہ تھا قریش، یہ کرش سے بنا ہے. کرش کہتے ہیں وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، یعنی سٹیبل جگہ کو کہتے ہیں کرش. تو قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس قبیلہ کے لوگ مستقل مزاج ہوتے تھے، وہ ڈھل مل یقین نہیں ہوتے تھے، بڑی بہترین قوت ارادی کے مالک ہوتے تھے، مستقل مزاج ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مستقل مزاج لوگوں کے قبیلے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. پھر اس قبیلے کی بھی آگے کئی شاخیں بنتی ہیں. ایک شاخ تھی بنو ہاشم. یہ شاخ بہت مہمان نواز تھی اور پورے قریش میں ان کی عزت بہت زیادہ تھی جی کہ وہ تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا. تو قبیلہ بھی بہترین اور قبیلے کی جو آگے شاخ تھی وہ بھی بہترین. پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو منتخب فرمایا. نبی علیہ السلام کے دادا تھے عبد المطلب. نبی علیہ السلام کے دادا تھے اور یہ بیت اللہ کے کنجی بردار تھے. تو اللہ رب العزت نے ایسے دادا کے ہاں پیدا کیا کہ جو بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، اس لیے کہ اس کنجی نے بالآخر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں پہنچنا تھا. پھر والد کا انتخاب دیکھیے. عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا عبد العزا، جس کو ابو لہب کہتے ہیں نا، اس کا اصل نام تھا عبد العزا. ایک کا نام تھا عبد الشمس، یعنی بتوں کے اوپر نام رکھے گئے تھے. ایک کا نام تھا عبد الحارث. ایک کا نام تھا نوفل، سخت جگہ. ایک کا نام تھا حمزہ، لمبی جگہ. ایک کا نام تھا عباس، پتھریلی جگہ. تو دیکھو کہ چچاؤں کے جو نام تھے وہ بھی بے معنی سے نام تھے یا بتوں کے اوپر نام تھے. اور ایک بیٹا ان کا تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ. اللہ نے عبداللہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کوئی میرے محبوب کو یہ نہ تانا دے سکے کہ جی اس کے تو والد کا نام بتوں کے نام پہ تھا. اللہ کا چناؤ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. پھر والدہ کے قبیلے کا انتخاب. ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، شاخوں والا قبیلہ. ایک تھا بنو نذیر، کانٹوں والا قبیلہ. ایک تھا بنو زہرہ، تر و تازگی والا قبیلہ. پھول تر و تازہ ہوتا ہے نا تو اس کو زہرہ کہتے ہیں. تو جس قبیلے کا معنی تھا تر و تازہ قبیلہ، بی بی آمنہ کا قبیلہ وہ قبیلہ تھا.
پھر دیکھیے عورتوں کے نام اس زمانے میں عجیب و غریب ہوتے تھے. بعض عورتوں کا نام تھا خنسا، بد شکل، حربا، لڑنے والی. مگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو والدہ چنی تو والدہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ، امن والی، امانت کا خیال رکھنے والی. تو ماں کا نام بھی بہترین نام، کوئی اس پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ایسا بے معنی سا نام تھا. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں پالے گی اس لیے یہ امانت والی ہونی چاہیے، کہ امن والی ہونی چاہیے. آمنہ ان کا نام تھا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نام چنا تو ناموں میں سے سب سے بہترین نام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے دو نام ہیں، فرش پہ میرا نام ہے محمد اور عرش پہ میرا نام ہے احمد. محمد کے معنی کیا ہیں؟ وہ ہستی کہ دنیا میں جتنی تعریف اس کی گئی ہو پوری دنیا میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو. یہ بھی معنی بالکل ٹھیک ہے. اور احمد کا معنی وہ ہستی کہ جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی اللہ کی تعریف کر ہی نہ سکا ہو. تو نبی علیہ السلام محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے، آپ کے نام بھی بہترین. اور انبیاء کے ناموں کا ذرا حساب لگائیے. آدم گندم گوں یعنی گندوی رنگ والا، نوح علیہ السلام نوحہ کرنے والا، زکریا علیہ السلام سبق والا، ادریس علیہ السلام درس والا، یوسف علیہ السلام افسوس والا، یعقوب علیہ السلام بعد میں آنے والا، موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کرنے والا. مختلف انبیاء کے ناموں کے معنی دیکھیں تو وہ بھی عجیب و غریب ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو نام پسند کیا وہ ناموں میں سے بہترین نام کہ جتنی تعریف آپ کی ہوئی دنیا میں ہوئی اتنی تعریف کسی کی نہیں ہوئی، اور جتنی تعریف آپ نے اللہ رب العزت کی تھی اتنی تعریف مخلوق میں کسی نے اللہ رب العزت کی نہیں کی.